فرمائیں یا کہیے سبحان اللہ۔ ایک شعر سماعت کر لیں کہ بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے، بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے، اور کسی دن پیاس کے بارے میں پوچھنا اس سے، کنویں میں بالٹی رہتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حافظی قادیانی چینی جرمنی باوقار معزز علماء کرام، مفکر قوم و ملت، ازنفر اسلام حضرت علامہ مولانا اکبر علی صاحب قبلہ، قاری خسلحان، ماہر تجوید و بیان، حافظ و قاری جناب شاہنواز صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب، حضرت علامہ مولانا صدام رضا صاحب، دیگر تمام رونق اسٹیج علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضرات خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں صاحب؟ تو آپ لوگ آگے آ جائیے، جو ابھی گئے ہیں ان کو تاکہ یہاں جگہ نہیں ملے، وہ پیچھے سے ابھی میرے بعد ابھی شیر رضا علامہ مولانا مفتی خورشید عالم صاحب جو بارگاہ اعلیٰ حضرت میں رہتے ہیں، اور وہیں پر آپ کی مسند درس و تدریس اور مسند خطابت ہے، آج آپ کی سرزمین میں جلوہ گر ہوئے ہیں، تو آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ تعالی۔ مائک گر رہا ہے، ذرا سنبھالیے، اور جو اینٹ رکھی تھا اینٹ جی بہت بڑے کیمرہ مین تو ویڈیو دیکھا تھا، اب تین موبائل میں بنا رہے تھے، ایک یہاں لگو تو ایک یہاں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا یہ مبارک و مسعود جلسہ سرزمین بڑا گاؤں شاہجہاں پور میں ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب جلسہ ہے۔ ابھی مجھ سے قبل جناب غلام نبی خوشتر نے ماشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ کر دیا، آپ جب تک سننا چاہیں گے وہ سناتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر تقریر بھی سنیے، اس کے بعد پھر میرے بعد آپ کو سنائیں گے، پھر مفتی خورشید صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی۔ اطمینان و سکون سے بیٹھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس محفل میں بیٹھنا
رائے گا نہیں بلکہ بروز محشر کام آئے گا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، ہمارے علامہ مولانا اکبر علی صاحب قبلہ کی بڑی محنت اور جانفشانی سے یہ محفل مارج وجود میں آئی اور ہم سب شرکت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پورے تن من دھن کے ساتھ حافظ و قاری جناب شاہنواز صاحب قبلہ لگے ہوئے ہیں محفل کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا ہی تو آگے آ جائیں تاکہ میں بہت جلد اپنی تقریر شروع کروں، کوئی زیادہ جو ہے وقت آپ کا نہ لوں۔ آپ کا وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، آج کی رات بہت ہی مبارک اور پیاری رات ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب مل کر اس آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ زیوکار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، چارہ ساز درد مندہ، فخر رسولہ، سیاہ لاما کا، نور کے آنکھوں کے تارے، ہشتی ملت کے کھیون ہارے، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، یعنی لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا، جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، جو مسلموں کا چارہ گر ہے، جو شکستہ دلوں کا کارساز ہے، جو روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے نشان آبشاہ کا حبشی کنیز ہے، دونوں جہاں کی سعادتوں کا رشتہ جن کی ذات پاک سے منسلک ہے، یعنی شمس بازگاہ جن کے در دولت کا طواف کرتا ہے، بدر کامل جن کے در کا بھکاری ہے، عرش و فرش پر جن کی امامت کا پرچم لہرا رہا ہے، بلبل سدرہ حضرت جبرائیل امین جن کے ہم نشی اور ہم ناز ہیں، اس آقا کی بارگاہ میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نشاور کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم جھوم کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بھی دو تین اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کتنے لوگ سنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کتنے لوگ سنا چاہتے ہیں؟ اللہ اللہ، پروگرام کے بعد سوئیں گے لیکن ابھی تو سنیں گے۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آدھے لوگ تو جو روڈ میں چلے گئے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں محفل رسول میں، بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو گھوم رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اگر میرے آقا سے سچی عقیدت و محبت کرتے ہیں تو محفل میں آ کر بیٹھیں۔ دو تین اشعار میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے محبت سے یا رسول اللہ، ملاحظہ فرمائیں قاری صاحب قبلہ، کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ کہیے سبحان اللہ۔ ذرا آواز بڑھائیے، ایک کو بڑھائیے، آپ لوگ سو رہے ہیں نا کیا؟ آپ کی آواز جو ہے مدرسے تک نہیں جا رہی ہے۔ ہمارے بعد ابھی مفکر اسلام آئیں گے تو آپ کو جو ہے کیا کریں گے پتہ نہیں، کیسے بجا رہے ہیں، آپ کی آواز صاف صاف نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایک بار اور کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ کتنے لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سب لوگ جانا چاہ رہے ہیں، سب کو میرے آقا کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے،
بس میرا موت اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، بولیے سبحان اللہ، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے۔ ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ اور حضرات، دنیا کے لوگ ہمیں اور آپ کو کیا دیتے ہیں، اس کو عاشق رسول نے کہا ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حدیث عشق کی کوئی روشن تفسیر لکھ دیں گے، زبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے، ہماری رگوں میں ہردم حسینی خون رہتا ہے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے وہیں شبیر لکھ دیں گے، مجھے اے جلوہ تابا لگا لے اپنے سینے سے، خطائے بخشوا کے میں آ رہا ہوں مدینے سے، جہنم نے جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کر کہ مدینے کی مہک آتی ہے، مجرم کے پسینے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور مجھے اتنا یقین ہے اعلیٰ حضرت کے وسیلے پر ارے کہیں بھی دفن کر دو، مجھے اتنا یقین ہے اعلیٰ حضرت کے وسیلے پر کہیں بھی دفن کر دو، میں اٹھوں گا مدینے سے، کہیں بھی دفن کر دو میں اٹھوں گا مدینے سے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، آج عید میلاد النبی کا ہم اور آپ جلسہ منا رہے ہیں، زمین والے بھی منا رہے ہیں، عرش والے بھی منا رہے ہیں، فرش والے بھی منا رہے ہیں، برادران ملت اسلامیہ نوجوان بھی منا رہے ہیں، بچے بھی منا رہے ہیں، بوڑھے بھی منا رہے ہیں، عورتیں بھی منا رہی ہیں، سارا جہان میرے عام آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اے بڑے گاؤں والوں، آپ اور ہم نے پیارے مصطفیٰ کے جلسہ کو سجا کر کے یہ غلامی نبی کا ثبوت پیش کر دیا ہے کہ ہم کسی دنیا دار کے نہیں بلکہ ہم اور آپ ہیں تو مدینے کے تاجدار کے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد تکبیر، نعرے رسالت،
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک بات آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات، ایک دن میں نے عالم تصور میں حضرت قاری صاحب علامہ اکبر علی صاحب کی تشریف لائے، حضرات محترم، کہنا چاہتا ہوں ایک دن عالم تصور میں نے ہم اور آپ گھڑی دیکھتے ہیں، حافظ شاہنواز صاحب بھی گھڑی دیکھتے ہیں، مولانا اکبر علی صاحب بھی گھڑی دیکھتے ہیں، مولانا خورشید صاحب بھی گھڑی دیکھتے ہیں، مشتاق نظامی بھی گھڑی دیکھتے ہیں، آپ اور ہم بھی گھڑی دیکھتے ہیں کہ گھڑی میں کیا ٹائم ہوا ہے۔ میں نے کہا اے گھڑی، تو اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی کہ تجھے سارے دنیا والے دیکھتے ہیں؟ تو گھڑی نے برجستہ کہا ارے نہیں نہیں، لوگ مجھے نہیں دیکھتے ہیں، لوگ تو کانٹوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اے گھڑی، تو یہ کیا تماشا کر رہی ہے؟ آج تک تو میں نے سنا تھا کہ لوگ پھولوں سے محبت کرتے ہیں، کانٹوں سے عشق نبھانے کو کبھی نہیں سنا ہے۔ یہ تم آج کیا کر رہی ہو کہ لوگ گھڑی کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ کانٹے کو دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا اے کانٹا، تو اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا؟ تو اتنا حسین کیسے ہو گیا؟ اتنا جمیل کیسے ہو گیا؟ برادران ملت اسلامیہ، گھڑی کی سوئی کہنے لگی، گھڑی کی کانٹا کہنے لگی اے جھگر القادری، میں نے جب سے گھڑی کے دامن کو تھام کر رکھا ہے تب سے مجھے دنیا والے دیکھتے ہیں، اپنے بھی دیکھتے ہیں، پرائے بھی دیکھتے ہیں، چھوٹا بھی دیکھتا ہے، بڑا بھی دیکھتا ہے، نوجوان بھی دیکھتے ہیں، بوڑھے بھی دیکھتے ہیں، علماء بھی دیکھتے ہیں، حفاظ بھی دیکھتے ہیں، مقرر بھی دیکھتے ہیں، خطیب بھی دیکھتے ہیں، شاعر بھی دیکھتے ہیں، ساری دنیا والے مجھے دیکھا کرتے ہیں۔ جب سے میں نے گھڑی کا دامن کو تھاما ہے تب سے مجھے دنیا والے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اے جھگر القادری، سنو، جس دن میں گھڑی کا دامن کو چھوڑ دوں گا اس دن مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے گھڑی کا کانٹا گھڑی کے دامن کو تھام کر کے ممتاز ہو گئی، ساری دنیا والے اسے دیکھنے لگے، اسی طریقے سے پیارے مولانا اکبر علی کے جلسے میں آنے والے سنو، ہم اور آپ بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، دنیا والے ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے بلکہ محمد عربی کا وفادار جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کوئی اور نہیں بلکہ سرور کائنات کا وفادار جا رہا ہے، سرور کائنات کا محبت کرنے والا یعنی مسلمان جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے میرے مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، پیارے آقا علیہ السلام کے محفل میں آنے والوں، جشن عید میلاد النبی میں شرکت کرنے والوں، میرے آقا سے محبت کرو، میرے آقا سے پیار کرو۔ برادران اسلامیہ، میں نے سالے گزشتہ آپ سے کہا تھا کہ جو حضرات نماز پڑھتے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں جا کر دعائیں کروں گا تو برادران ملت اسلامیہ، میں کئی بار گیا اور جا کر دعا کرتے رہا، اور آج پروگرام سے آنے سے پہلے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں، بارگاہ تاج الشریعہ میں پھر حاضر ہوا، پھر ان لوگوں کے لیے میں نے دعائیں کی جو ہمارے مدرسے کے کمیٹی والے بھی ہیں اور دیگر حضرات بھی ہیں اور جناب قاسم بھائی بھی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے یہ مدرسہ گلشن نوری ہے، مولانا اکبر علی نے جو کھلایا ہے ہم اور آپ کے بچے کے لیے، تعلیم کے لیے، انہیں قرآن عظیم پڑھانے کے لیے، حدیث رسول پڑھانے کے لیے، آپ کے بچوں کی مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ایک گلشن آپ کے ہاں جو ہے کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اور آپ کو ان کے شانہ سے شانہ ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر، کیونکہ یہ گلشن اپنے گھر میں نہیں بنایا ہے، آپ کے یہاں بنایا ہے۔ برادران ملت
اسلامیہ، اس لیے آپ ان کو محبت سے نوازتے رہیں، آپ کے یہاں دین کی خدمت کرتے رہیں گے، آپ کے بچہ قرآن عظیم اور تعلیم رسول حاصل کرتے رہیں گے، یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، من قرأ القرآن ومن عمل والدہ ولبس تاجا یوم القیامہ ضوءہ فحسن من ضوء الشمس، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بولیے یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا اعلیٰ حضرت۔ برادران ملت اسلامیہ، حدیث رسول کا ترجمہ ہے کہ جو انسان قرآن عظیم پڑھتا ہے تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا اللہ اکبر، ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اس کے ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہم اور آپ کا مقدر بنانے کے لیے، مقدر کو چمکانے کے لیے مولانا اکبر علی صاحب نے یہ مدرسہ کھولا ہے، اور کوئی لالچ نہیں بلکہ دین اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے۔ حضرات محترم، یہی ہے ان کے دل کی صدا، کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، میں جلدی اپنی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد آپ کو خطیب جی شان مفتی خورشید کی تقریر سماعت کرنی ہے۔ ایک بار اور بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب نازل ہو رہی ہے، قبر والے عذاب خداوندی میں گرفتار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان سے گزر جاتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ آ کر کے پھر اسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب وہ آپ نے کیا دیکھا کہ جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب اسی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا اور ابھی تیری رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، کیا اے عیسیٰ، اس میں تعجب مت کرو، بلکہ یہ انسان جب مرا تھا اپنے گھر میں ایک اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور بچہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے مسجد میں مدرسے میں جا کر کے اپنے بچے کو قرآن عظیم پڑھانے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کی ماں نے اپنے بچے کو پہنچا دیا ہے، اور استاد نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے۔ تو جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، تو اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے قبر میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضرات محترم، اس لیے پیارے ہم اور آپ اپنے بچے کو ضرور قرآن کی تعلیم دیں۔ حدیث مصطفیٰ جہاں آپ اور ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہیں پر ہم اور آپ پر لازم و ضروری ہے کہ اپنے بچے کو ضرور علم دین کی دولت سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہماری بات آپ تک سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچے کو پڑھائیں، دین تعلیم دلائیں، اور اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنائیں۔ اس سے ہمارے گھر میں رونق ہوگی، ہمارے گھر کی نوسط دور ہوگی۔ حضرات محترم، ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بار کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں کے لوگ عبادت
मुस्तगरक हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह व तालील बयान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया कह लीजिए सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उसके बस्ती में पहुंचे, उन्होंने सलाम अर्ज किया और सलाम करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा अल्लाह 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 के तमाम बस्ती वाले खुशहाल हैं, बहुत खूबसूरत मकान बना हुआ है, सबके बच्चे खूबसूरत हैं माशाअल्लाह, उनकी औरतें और उनकी माँ बहनें भी बहुत हसीन और जमील है, और खाने के लिए भी उम्दा खाना है, पीने के लिए भी बेहतरीन पानी है, और उनके खाने के लिए भी बेहतरीन मेवा फल फ्रूट वगैरह मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में ये मंजर देख करके बहुत खुश होते हैं, और वहाँ से फिर आगे तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद फिर उसी बस्ती से गुजरने लगते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, जरा दिल से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उसी बस्ती से आए, जिस बस्ती में बहुत मकानात थे, खूबसूरत लोग बहुत मालदार थे, पैसे वाले थे, उसी बस्ती में आए तो क्या आपने देखा कि पूरी बस्ती तहस नहस हो गई है, सब हस्ती से मिट गई है, कोई मकान का वजूद नहीं है, तमाम लोग अज़ाब खुदाबंदी में गिरफ्तार हो गए हैं, सारे लोग मर गए हैं, बस्ती तबाह बर्बाद हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, मौला परवरदिगार आलम, अल्लाह के कायनात अरहमर रहीम, क्या बात है कि मैं इस बस्ती में कुछ दिन पहले इधर से जब गुजरा था तो इस बस्ती में खूबसूरत महल बना हुआ था, यहाँ के लोग बहुत पैसे वाले थे, बहुत मालदार थे, लेकिन आज सब हस्ती से ये लोग मिट चुके हैं। ये क्या इन लोगों ने तेरी इबादत करना छोड़ दिया है, क्या तुझे नाराज कर दिया है, या तेरी नाफरमानी इन लोगों ने की है? अल्लाह 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 पाक तबारक व तआला की जानिब से आवाज आती है, ए ईसा रूहुल्लाह, नहीं नहीं, इन लोगों ने मेरी इबादत में नाकाहिली नहीं की, इन्होंने इबादत नहीं छोड़ा, मेरी नाफरमानी नहीं की, बल्कि बात दरअसल ये है कि इनकी बस्ती से एक आदमी ऐसा गुजर रहा था जिसने नमाज को छोड़ दिया था, और वो आदमी जब इस बस्ती में आया तो उसके कुएं से, उसके नल से पानी लेकर के उन्होंने अपना हाथ मुंह धोया, और हाथ मुंह धोने के बाद उसके चेहरे से और उसके हाथ से जो नापाक पानी गिरा, उस पानी को गिरने की वजह से, उनकी नौसत की वजह से ये सारी बस्ती तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इंसान बेनमाजी था, वो इंसान अल्लाह का नाफरमान था, वो इंसान गुनहगार था, तारिके सलात था, बेअदबी मिल्लत इस्लामिया। जब वो इस बस्ती से गुजरा तो सिर्फ उनके चेहरा धोने की वजह से, हाथ पैर धोने की वजह से उनका पानी उनकी जमीन में गिरा, उनके मकानात में गिरे, तो तबाह बर्बाद हो गए, सब हस्ती से मिटा दिया गया। हज़रात मोहतरम, मालूम हुआ, पता चला कि बेनमाजी के पानी चेहरे धोने से, हाथ धोने से, वो नहुसत की वजह से पूरी बस्ती मिट सकती है, तबाह बर्बाद हो सकते हैं। तो जिस घर में बेनमाजी आदमी हो तो घर में कैसे खुशहाली आ सकती है, उस घर में कैसे फरावानी आ सकती है। इसलिए हम और आपको चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज हम और आपके लिए लाजिम और जरूरी है। माशाअल्लाह ये कासिम भाई, हम साले गुज़श्ता हमसे मुलाकात हुई और इनका नाम पिछले साल से लेकर अब तक याद है। हजरात मोहतरम, इन्होंने नमाज के लिए वादा किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हम और आपको भी चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह करेंगे ना? इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए।
اور آگے آ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے اور آگے آ جائیے سب لوگ آ کر کے بیٹھ جائیں. جو آج کی اس جلسے کی جو مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف، وہ آپ کے سامنے میں رونق اسٹیج ہے. حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور انشاءاللہ حضرت کا مکمل آپ کو سماعت کرنی ہے. اب بھی جو حضرات اگر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں روڈوں میں ہیں تو میں ان سے کہنا چاہوں گا ایسے وقت میں اگر ہم اور آپ نہیں آئے اور کب آئیں گے؟ اتنے بڑے خطیب جو ہزاروں کے لاکھوں کے مجمع میں بولنے والا آپ کے سرزمین میں آئے، اس سے اعلیٰ حضرت میں جن کی تقریر ہم اور آپ سنتے ہیں، وہ عظیم مقرر ہم اور آپ کے پاس آ گئے، پھر بھی روڈوں میں گھومتے رہیں گے تو کتنے افسوس کی بات ہوگی. بہرحال برادران ملت اسلامیہ، میں گزارش کروں گا نوجوان بچوں سے سب لوگ آ کر کے مل جل کر کے بیٹھیے. ہم سب تاج الشریعہ کے سرکار اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے نام لیوا اور ان کے جو ہے دیوانے مستانے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کی محبت میں آ کر کے بیٹھی حضرت کی تقریر سنیں برادران ملت اسلامیہ. تو اس لیے میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرات محفل جشن عید میلاد النبی منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ پیارے آقا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے پابند بنائیں، نماز کی پابندی کریں. بغیر نماز کے ہم اور آپ کی زندگی ادھوری ہے. برادران ملت اسلامیہ نہ ہو برادران ملت اسلامیہ، نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے، نماز وادی محشر میں کام آئے گی، نماز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھی جائے گی. اس لیے نماز کی پابندی لازم و ضروری ہے. برادران ملت اسلامیہ، پچھلے سال 5 لوگوں نے نماز کے لیے وعدہ کیا تھا، کیا اس سال بھی کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو آ کر کے مفتی خورشید صاحب قبلہ کے سامنے میں آ کر یہ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی اس محفل میں یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے رہیں گے. ہے کوئی ایسا دیوانہ، ایسا آدمی کوئی ہے؟ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سارے لوگ نمازی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بولیے انشاءاللہ پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنی بات کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ اتنے عظیم مقرر آپ کے سامنے میں جلوہ گر ہیں. اب زیادہ کچھ نہ کر کے بس یہی گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اپنے مدرسے کا خیال رکھیں، مولانا اکبر علی صاحب کے دست بازو بن جائیں، ان کی ہمت حوصلہ افزائی کریں اور جب بھی کوئی ضرورت پڑے وقت پڑے تو آپ ان کی ہر طرح سے مدد کریں تاکہ اللہ یہ مدرسہ گلشن نوری کھلتا رہے، مہکتا رہے، آپ کے بچے قرآن عظیم پڑھتے رہیں اور اس قرآن کی برکت سے آپ کا گھر بھی مہکتا رہے، آپ کی دنیا بھی آباد ہوتا رہے، آخرت بھی آباد ہوتی رہے. میرے بولنے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سب لوگ مل کر کے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ.